لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وماوانا وعوننا وعياننا ومعيننا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور كرسي ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ
والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، شناخواں حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دا ساڈے اُتے فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں تے تانوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عنایت ہے اللہ تعالیٰ دی۔ اسی اللہ تعالیٰ دا اس بے پایاں عنایت ہوتے بے حد و بے حساب شکر ادا کرنے۔ پھر اللہ دا ساڈے تے کرم اے وے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت عطا فرمائی ہے۔ اسی اس تے بھی اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنے۔ پھر اللہ دا ساڈے تے فضل اے وے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آل اور اصحاب دے غلام، اس تے بھی اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں۔ اور اس بات تے بھی اسی اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے نیک صالح برگزیدہ بندیاں دی بھی محبت عطا فرمائی، یعنی اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر ظاہری طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئے، ظاہراً تشریف نہیں لے آئے، اور اس سے برے صغیر کے اندر اسلام اتنا پھیلیا کہ کفر حیران ہو گیا کہ پیغمبر اسلام ختم نبوت کے تاجدار نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہوئے، لیکن اسلام بڑا پھیلے ہے، عالم کفر اس اتے تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور ہند، انڈیا، بھارت، یہ جتنی زمین ہے نا، انہوں حدیث کے اندر سرزمین ہند کیا گیا ہے۔ اس ساری ہند دی سرزمین ہے۔ پاکستان بعد کے اندر مارچ وجود میں آیا ہے، بنگلہ دیش بعد اندر مارچ وجود میں آیا ہے، لیکن اسلام کا پھریرا اور اسلام کا پرچم اتنے بلند ہی دیکھا گیا ہے۔
سرنگوں نہیں ہویا. اس کی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو بھیج کے مبعوث فرما کے اللہ تعالیٰ نے نبیاں کے رسولوں کا سلسلہ ختم فرما دیتا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبیاں کا سلسلہ اور رسولوں کا سلسلہ اللہ نے کلیاتاً ختم فرما دیتا. کوئی رکھنا تازی نہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. لیکن اسلام بڑا پھیلے ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے اندر اسلام بڑا پھیلے ہے. اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم مقام آپ کی حق غلامی ادا کر دیا. اولیاء کرام کا سلسلہ ودیا. اللہ کے پیارے بندے اس سرزمین کے اندر تشریف فرما ہوئے. اللہ کے پیارے ولی برگزیدہ ساجے جڑے بے شمار نے، کو 100 نہیں، 200 نہیں، 250 نہیں، 1000 نہیں، میں تسی انہوں کی گنتی نہیں کر سکتے. اللہ نے اس بر صغیر سے کتنا کرم فرمایا، کیسیاں کیسیاں برگزیدہ ہستیاں سانو عطا کیتیاں. اور اس بر صغیر کے اندر اسلام کا پرچم میرے اللہ نے اپنے پیارے ولیاں کی وجہ بلند فرمایا. کسی نے جھکڑ نہیں دیتا، لیکن تلوار لے کے اتنے اسلام ولیاں نے نہیں پھیلایا. اسلام پھیلایا اپنے اخلاق کے کریمانہ دے نال، اسلام پھیلایا اپنے نگاہ خیر دے نال. سلطان محمود غزنوی تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا. بر صغیر دے اندر سومنات کا مندر فتح کیتا تلوار دے نال، لیکن وہ دے پسے پردہ اللہ دے ولی دی طاقت موجود سی. یہ کیتا تلوار نہ حملے کیتے، سومنات کا مندر فتح کیتا، لیکن طاقت پیچھے اصل اللہ دے ولی دی موجود سی. نظر کرم اللہ دے ولی دی موجود سی. اور اللہ دے ولی کون سن؟ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ دے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ مرید سن. تے آپ نے اپنا پیراہن قمیص جبہ عطا فرمایا. فرمایا لے فتح چاہیے، بڑے حملے کیتے نہیں، جا جا کے انہوں سامنے رکھ کے دو رکعت پڑھ، دو نفل پڑھ تے اللہ دی بارگاہ چرچ کر، یا اللہ تیرے پیارے ولی دے اس قمیض دا واسطہ ہی انہوں فتح عطا فرما دے. کیا سمجھے بات؟ طاقت پیچھے اللہ کے ولی کی تھی، اور اللہ کے ولی کی طاقت حقیقت میں اللہ کی طاقت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طاقت کے مظہر لوگ ہیں. مظہر اللہ کی طاقت کا اظہار ان لوگوں سے ہوتا ہے، ان لوگوں سے ہوتا ہے. پھر اس سے بر صغیر کے اندر حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ گر ہوئے. دریائے راوی کے کنارے ڈیرا لایا، لیکن دریا میں بھی شرم آ گئی، ان بھی شرم آ گئی، اس میں بھی غیرت آ گئی کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ مجھ میں پانی بڑھ جائے اور اللہ کے ولی کو پریشانی ہو، ان کے ماننے والوں کو پریشانی ہو. اس نے شرم کے مارے اپنا رستہ ہی بدل لیا، اپنا رستہ بدل لیا، دور ہٹ گیا، دور ہٹ گیا. یہاں میں بھی جملہ بولوں، اگر سمجھ آئے تو اس کو سمجھ لینا، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی سمجھنے کی کوشش کرنا. ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے دیکھ، کائنات کی ہر شے تیرا ادب و احترام کرے گی. کائنات کی ہر شے
پھر آپ کو احترام کرے گی، حتیٰ کہ جنگل کا بادشاہ بھی پھر آپ کو احترام کرے گا۔ بہت دفعہ مثالیں آپ نے سنی ہیں مجھ سے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو یاد ہوگا، شیر سے ساتھ سامنا ہوا تھا نا ان کا، لیکن انہوں نے کیا عرض کیا تھا؟ مجھے اکیلا نہ جاننا، مجھے اکیلا نہ جاننا، میں قافلے سے بچھڑ چکا ہوں، جنگل بیابان ہے، حالات بڑے ناسازگار ہیں، میں اکیلا ہوں، لیکن ساری طور پہ میں اکیلا، مینوں کلیا نہ جانی۔ آپ نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا شیر دے سامنے، المستدرک الصحیح ہے، امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند متصل دے نال اس روایت کو درج کرتے ہیں، مشکاشی پڑھو اس کے اندر بھی موجود ہے، بے شمار کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات ارشاد فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحارث اے جنگل دے بادشاہ مینوں کلیا نہ جانی، مینوں تنگ نہ کری، مینوں چھیڑی نہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ روشی آواز میں بولو، ہائے ہائے، کیا سمجھے آپ بات کو؟ بھئی ایک دفعہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے دیکھ، جنگل کا شیر بھی تیرا احترام کرے گا۔ فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگل دیا بادشاہ مینوں چھیڑی نہ، تنگ نہ کری، میرے نال چھیڑ چھاڑ نہ کری، مینوں کلیا نہ جانی، او جنگل دیا بادشاہ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام۔ شیر قریب آئے، غلام آنا تم ہلائیے، دے عرض کی کرتا ہے اے اللہ دے پیارے بندے، جدا تو غلام ہے میں بھی تھیو دائی غلام۔ سبحان اللہ، کیا سمجھے؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ اے سفینہ جدا تو غلام ہے ادا میں غلام، شیر نے غلام آنا تم ہلائی، قریب آ گیا، آگے غلامی دیا حق ادا کرن لگ گیا، ورنہ جنگل دا بادشاہ ہے، ایک جانور ایسا ہے جڑا چیر پھاڑ دینا ہے، جڑا ہلاک کرتا ہے، جڑا تباہی مسلط کرتا ہے۔ انہیں آکھیا نہ فکر نہ کر سفینہ، جدا تو غلام ہے ادا میں غلام، وہی وجہ کی ہے غلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے زیور غلامی دا گلے وچ پایا، ہار غلامی دا گلے وچ پایا، کلاتا غلامی دا گلے وچ پایا۔ سفینہ نے گل ہی کوئی کی دی ہے، اے نہیں آکھیا میں اللہ دا بندہ والا، انہوں نے آکھیا نا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام، انج کہہ لو، انہوں نے آکھیا اے شیرہ مینوں اللہ وارث نہ سمجھی، مینوں کلیا نہ جانی، اے نہ جانی ادا ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں، میرے کے بابا سے بلانا تو مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں لوارث نہ سمجھو،
وارث ہیں میرے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ غلامی کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دے اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ پا لے ساری کائنات تیرا احترام کرے گی کائنات دا ذرہ ذرہ تیرا حیا کرے گا اس دے میں حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا لاہور دے اندر اسے پاک منایا جا رہے اسے مناسبت دے نال اج میرا دل کردا ہے اسے پاک منا لئیے حضور سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اگلے جمعے پھر اسی بیان کرنے ہیں انشاءاللہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے راوی دے کنارے نے دریائے راوی دے کنارے تے بہت سارے مندر بنے ہوئے نے میں اس دے لگا آپ دی شان پیش کرن آپ دی بات لگا پیش کرن کہ جڑا اللہ کے رسول دی اطاعت کر کے اپنی زندگی دے لیل و نہار گزاردا ہے اپنی زندگی دے دن رات گزاردا ہے اپنی زندگی دے ڈے ان تے اینڈ ڈے آؤٹ گزاردا ہے او دے واسطے کی فائدے لبدے نے میرا اللہ اس میں کمال دیندا ہے کائنات دا ذرہ ذرہ او دا احترام کردا نظر آوندا ہے اس ہوتے میں لگا بات پیش کرن سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھیا ہندوؤں دے مندر نے اس دریائے راوی دے کنارے ہوتے مختلف مندراں دے اندر وہ مختلف زیورات لے کے اوندے نے مختلف مندراں دے اندر مختلف چوریاں لے کے اوندے نے مختلف مندراں دے اندر مختلف لڈو لے کے اوندے نے شیرینیاں لے کے اوندے نے مٹھائیاں لے کے اوندے نے تے آ کے اپنے بتاں دے سامنے جس طرح دا بت جتنا قیمتی بت اتنے قیمتی تحائف لے کے اوندے نے او دے واسطے انہاں قیمتی کھانا لے کے اوندے نے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ویکھیا ہے ایک چوری لے کے آ گیا ایک ٹرے دے اندر ایک ڈش دے اندر ایک تش دے اندر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اوتھے قریب نے ایک منظر ویندے نے پے ایک پتھر دیاں مورتیاں نے ایک پتھر دے بت بنے ہوئے نے جنہاں نو اپنا خدا آندے نے جنہاں دی پرستش کردے نے جنہاں دی پوجا کر کے شرک دیاں تھا کرائیاں دے اندر شرک دیاں گھیرے دے اندر ایک دم تویاں کھاندے نے پے انہاں نو اجالا نظر نہیں آوندا انہاں نو نور نظر نہیں آوندا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھیا ہے جا کے انہاں دے سامنے چوریاں پیش کردے نے پے مٹھائیاں پیش کردے نے پے مختلف شرینیاں پیش کردے نے پے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اس مندر دے کولوں گزردے نے پے جس مندر دے اندر وہ چوری لے کے ٹرے دے اندر داخل ہویا ہے جا کے انہوں آندا ہے کھا لے اے بت کھا لے اے میرے جھوٹے خدا کھا لے لیکن وہ مورتی ہے نہ وہ سنتی ہے نہ وہ بولتی ہے یہ سارا منظر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹے نے فرماتے نے آ ویلا ہے انہاں دی تقدیر بدلی جاوے آ ویلا ہے انہاں نو تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے آندا جائے آ ویلا ہے انہاں نو تیرے خدا تے چکایا جائے آ ویلا ہے انہاں دی تربیت کی جائے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کی کیتا ہے اس بت خانے دے اندر چلے گئے اس مندر دے اندر چلے گئے بت دے سامنے وہ چوریاں پیش کرتے نے پہ ہندو لیکن بت نہ سندا ہے پیا نہ انہاں دی گل مندا ہے پیا نہ انہاں دے کہنوں تے چوری کھاندا ہے پیا پتھر دی مورتی ہے سنے کیویں پتھر دی مورتی ہے وہ بولے کیویں پتھر دی مورتی ہے وہ کھائے کس طرح حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں دی لاچارگی ویکھی انہاں دی بے بسی ویکھی انہاں دی بے کسی ویکھی فرمایا ٹرے اگے کرو تساں آ کے ویکھ لیا ہے ہن علی حجویری آ کے ویکھ لیندا سانو بھی کہن دیو پتہ لگ جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ تہاڈی مندے نے یا ساڈی مندے سانو بھی
بھی کہہ لین دے ہو. انہوں نے آخیا جناب تمہیں پتا ہے نا کہ سن دے نہیں. فرمایا منیا کیوں جے؟ ساڈے رب نو منو جڑا سمیع سن والا ہے. اچھی بولو سن والا ہے جی. کیویں کھوائیے انہوں کی پتا جی سامنے اسی کھلوتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر منیا کیوں جے؟ انہوں منو جڑا بصیر رونے ویلا ہے. وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے. انہاں آخیا جناب تسی اپنی کرو سانو اپنی کرن دیو. فرمایا چلو میرے سامنے نو پھر آپ کو کھا لے. انہاں آخیا پوت کھا لے پر وہ نہ لیا ہی نہیں ہاں کیتی نہیں. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گفتہ اللہ بوت کمال کہنے والا کہہ گیا گفتہ گلے تے خدا بولدا ہے. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہوں داتا صاحب بولنے لگے. فرمایا میں بڑی دیر دا وینا وا پیا تو انہاں دے آکھے نہیں لگدا ہے تو انہاں دا اے تیرے پر آکھے نہیں لگدا انہاں دے تو آکھے نہیں لگدا تو آکھے نہیں لگدا انہاں دے. گل کی ہے؟ انہاں آخیا جی گل یہ نہیں ہے یہ سنتا نہیں جے یہ بولتا نہیں جے یہ ہلتا نہیں آنکھیں نہیں لگتا. آپ نے فرمایا چلو اسی آ کے ویکھ لینے. آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جب یہ نادی نہیں علی حجویری کی مان لے یہ لے کے آئے نے تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ فرمایا چل کھا لے. انہیں بھی دیکھیا اللہ دا ولی آ گیا ہے. یہ ساری جھوٹاں کٹھیاں ہوئیاں سن. انہاں دے میں آکھے کیوں لگا؟ ہن اللہ دا پیارا آ گیا ہے, اللہ دا برگزیدہ آ گیا ہے, ہن داتا آ گیا ہے, علی حجویری آ گیا ہے, ہن نسل مصطفیٰ آ گیا ہے, ہن آگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے, ہن سیدہ کائنات شہزادہ آ گیا.
ہوں وہ آ گیا ہے تیری نسل ہوں کوئی عام نہیں آیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے گونج پہ جائے تو ہے دادا تو دادا موجاں لگ گئی نہ دادا تو پتا نہیں ساری عمر بھوکیاں رہندا نہیں سمجھ آتی نا گل نہیں لبدا نہیں لبدا نہیں لبدا ولیاں کولوں کی لبدا میں کہو تے جا تے صحیح جا تے صحیح اور جنوں کتوں لنگر نہ لبے دادا صاحب کو لب جائے یہ نہیں بھی رات 2:30 بجے جاؤ تے لبنا نہیں 2:45 بجے جاؤ تے لبنا نہیں 12 بجے جاؤ تے لبنا نہیں سحری اڑے جاؤ تے لبنا نہیں 24 گھنٹے وچ جدوں تیرا دل کرے جا تے دادا لنگر او دے بنڈ دے نے بیگ موجاں لگیاں ہوئیاں جا تے صحیح ایک بندہ آگے ڈاکٹر کو جاندے ہو کی لبدا ہے انہوں پوچھو بھی گیا ہے کدی نہیں جی میں تے کدی نہیں گیا تینوں کی دسیے بھی کی لبدا ہے جا ڈاکٹر کو تیری طبیعت خراب ہوئے ڈاکٹر کو جا انجیکشن لاندہ ہے گریپ لاندہ ہے میڈیسن دیندہ ہے ٹیبلٹس دیندہ ہے تینوں آرام آ جاندہ ہے شفا لبدی ہے ڈاکٹر کو جاؤ تے کی لبدا ہے بولو بولو شفا لبدی ہے تے جی کوئی چوک بہ کے روڑا پائی جائے اللہ دے ولیاں کو جاندے ہو کی لبدا ہے دادا صاحب جاندے ہو کی لبدا ہے انہوں پوچھو گھوڑے بادشاہ کدی گئے ہیں نہیں گیا تے کدی نہیں انہیں کہ تینوں کی دسی پھر کی لبدا ہے ذرا ساڑنا جا تے صحیح ہو 2 دن فائدے دستے ہیں جان دے 2 دن فائدے دستے ہیں جان دے پہلا فائدہ جن نے کدی نماز نہیں نہ پڑھی دادا صاحب جا کے بھی پڑھ لے نہیں سمجھ آئے گا کوئی نہیں آئی سمجھ وہ شرم و شرمیوں بھی وضو کر لیتا ہے تو آدھا یار نال دا بیلی ہے دادا صاحب آئے ہیں کی آکھن گے ایڈا ہی بے نمازی بندہ چلو وہ بھی نماز قائم کر لیں گے تو جن نے کدی قرآن نہیں پڑھیا دادا صاحب بھی قرآن کھول کے مجھے دسو ہوں فائدہ ہوا کہ نقصان لڑے کی گل نہ کرو میرے ساتھ دینے گل نہ کرو پکی انج ویسے اپنے دل کی گل دسو فائدہ ملیا یا نقصان بولو کہ ولی ول چل کے جانا نفع کا نقصان ہے ولی ول چل کے جانا یہ نفع کا نقصان ہے میں حدیث پیش کر دیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سی انہیں بنی اسرائیل دا انہیں 99 بندے قتل کیتے سے 99% انہیں قتل کیتے سن. تو ایک راہب مجھے کہنے لگا میری توبہ ہو جائے گی. انہیں آگے اللہ 99 بندے مار کے توبہ یہ کتوں ہوگی توبہ تے یہ نہیں ہو سکتی. انہیں آخیا چلو توبہ تو ہونی نہیں چلو یہ مارو. انہیں کنجر کٹیا انہوں ہی مار دیتا. 100 کا کوٹا وہ پورا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پھر وہ اللہ والے کو ٹر گیا کسی نیک بندے کو انہوں پوچھتا یار کہ بندہ 100 مار بیٹھا توبہ ہو جائے گی. انہیں کہا توبہ کیوں نہیں ہونی توبہ ہو جائے گی توبہ. انہوں کا طریقہ کی ہے. انہوں کا طریقہ وہ تھوڑا جہا سامنے دور ویکھنا اتنے اللہ والیاں دی بستی وہ بستی ایسی ہے جتنے اللہ دے ولی رہندے نے اللہ دے پیارے بندے رہندے نے. جا تو اتنے جا تے انہاں دی بارگاہ جا کے نا تے تو اللہ دی بارگاہ چرچ کری تے یا اللہ مینوں معاف کر دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اور توبہ دی نیت لے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والیاں دی بستی ول چل پئی. اللہ والیاں دی بستی ول چل پئی. اجے تھوڑا ہی گیا ہے ملک الموت علیہ السلام آئے جان نکل بہت ہو گیا ایکسپائر ہو گیا ڈیڈ باڈی. جنت والے فرشتے بھی آ گئے جنہیں جنت بھی لے کے جانا تو جنہیں جنت بھی کھڑنا وہ بھی آ گئے. جنت والے دن اصل کھڑنا جنت والے دن اصل کھڑنا. رب نے ایک فرشتے ڈیوٹی لائی فرمایا جھگڑو نہیں فرمائش کر لو اپنے گھر کو لے کے میرے ولیاں دے در تک اگر تھوڑا گیا ہے تے تاں پھر جنم والے تسی لے جاؤ تے جے بہتا چل کے ٹر گیا تے اگوں فاصلہ تھوڑا ولیاں دے بوئے آ تے پھر جنت والے تسی لے جاؤ. وہ اجے چلیا تے تھوڑا ہوں کھڑنا تو جنم والے سی. پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب نے زمین کو حکم دیتا زمین نے میرے ولیاں دے گھر کو تناواں ذرا کھینچنا ذرا سکڑ جا ذرا تو سکڑ جا. زمین اللہ دے حکم نہ سکڑ گئی. فرشتیاں پر محش کی تھی وہ ادھروں زیادہ چل کے ٹر گیا حالانکہ تھوڑا گیا تے ادھروں فاصلہ کم رہ گیا. پھر رب العالمین نے رحمت نے ارشاد فرمایا فرشتیو جنت والے تسی لے جاؤ جنت والے تسی لے جاؤ. ایتھے ذہن دے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے یا رب العالمین مالک تو میں قادر تو میں رازق تو میں جویں فیصلہ فرما دے فعال لما یرید جو کہہ دے میں حق کے سچ یا رب العالمین جو ارادہ کرنا پورا ہو جاتا ہے. کون فیکون دی طاقت رکھنے والا ہے. سمجھ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تیری شان لیست مثلہ شیء تیری شان اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یا اللہ کیسے ہی فرما دے لو وہ جنت والے چلے جاؤ خبردار دوسری لے کے جانا انہوں جنت والے فرشتیاں لے کے جانا ہے. یا اللہ انی فرمائشاں کران دی لوڑ کے ہوئے فرمایا بخشنا تے میں یہ جنت ہوئی تے میں ہی کرنا ہے پر میں اپنے ولیاں دی عظمت دا اظہار کائنات والیاں دے سامنے کرنا چاہنا. وہ بخشتا تے میں ہی پر وسیلہ میرے ولیاں دا دار وہ جڑا ادھر پودا چل کے ٹر گیا ہے لوکاں نوں دسنا ہے ولیاں دا مقام کی. میرے ولیاں دا مقام بولو میرے ولیاں دا مقام میرے ولیاں دا شان کی انہاں دا مقام کی ہے. انہاں نوں میں کی اتھارٹیاں دتیاں نے انہاں نوں میں کی پاوراں دتیاں نے انہاں نوں میں کی طاقتاں دتیاں ہویاں نے. حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہن سمجھ آئی دے نا جڑا جاوے او دے واسطے کی آسانیاں نے. جڑا جاوے نماز قائم کر لیندا ہے جڑا جاوے اللہ اللہ کر لیندا ہے جڑا جاوے وضو کر لیندا ہے جڑا جاوے ہور کچھ نہیں سورہ یاسین دی تلاوت کر لیندا ہے سورہ بقرہ شریفہ پڑھ لیندا ہے سورہ الرحمن شریفہ پڑھ لیندا ہے سورہ تغابن پڑھ لیندا ہے سورہ واقعہ شریفہ پڑھ لیندا ہے سورہ فجر شریفہ پڑھ لیندا ہے. اور کچھ کرے یا نہ کرے اوتھے اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر جا کے بیٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچوں اپنے گناہاں دی معافی طلب کردا رہندا ہے. کدی ویلا آوندا ہے میرے اللہ اس تے رحمت کر دیندا ہے رب دے گناہاں دی معافی اس نوں عطا فرما دیندا ہے. اودوں پتہ لگدا ہے جدوں گناہاں دے بھار دے نال اے روندا ہے ایدی اکھاں وچوں شم شم ہنجواں دی
جاریو ساری ہوندیاں نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی عرض کر دیندے نے یا اللہ یہ بندہ تیرا ہے گناہگار ہے یا اللہ میں تیرا نیک بندہ تیری بارگاہ وچ التجا کرنا یا اللہ اس کو معافی عطا فرما دے فرمایا چل میں علی حجویری ہاں تینوں آنا کھا لے بوتلی آکھیا موجاں لگ گئیاں نے چلو کھاؤ رج کھادیوں نے کی چوری جیڑا بتاں نوں چوریاں کھوا سکدا ہے او نچندی جمعرات یا اسے پاک دے آن والیاں نوں جی بھر کے لنگر بھی کھوا سکدا ہے کیونکہ گنج بخش بخش گنج خزانہ گنج کنوں آندے نے خزانہ ایک خزانہ نہیں اللہ نے بڑے خزانے عطا کیتے ہوئے نے جیوں دا ویلا گزردا ہے پیا کنے 100 سال دے قریب ہو چلا ہے اتنی مدت گزر چلی ہے 10ویں صدی جا رہی ہے آپ دے وصال نوں تے ادوں تو لے کے ہن تک لوگ رجدے نے پے گھٹدا نہیں باقی اج نے نواب وڈیرے چودھری جگیردار انہاں کولوں مک جاندا جے پر جنے رب نال لہو لائی ہے اودا نہیں جے مکدا اودا نہیں جے مکدا اس تے بھی ایک مثال دے دیں حضرت قبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 104 سال عمر پائی آپ نے 20 سال حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دے کپڑے دھوتے آپ دی صدارت وچ خوشاب دے علاقے وچ الحمدللہ میری کافی تقریریں ہوئی ہیں آپ دا سال کر کے نے جوہر آباد شریف آپ دا مزار پرانوار ہے بڑی اچھی شناسائی میری آپ کے نال الحمدللہ آپ نے ایک واسکٹ سلوائی سرگودا ٹیلر ماسٹر کو وہ 200 روپیہ سلائی سی واسکٹ دی 200 روپیہ واسکٹ سلوا لے تو فرمایا پیسے انہیں کیا لجپال ہو سید ہو حضور تھوڑے کو پیسے آپ نے فرمایا میں اس طرح نہیں کھڑنی پیسے دینے تے واسکٹ لینی انہیں کہا نہیں حضور پیسے نہیں تھوڑے کو لینے وہ دی اپنی عقیدت آپ اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں انہیں کہا نہیں لینے آپ نے فرمایا میں دینے تو پیسے دس جب آپ نے حکمن فرمایا نا کہ پیسے دس انہیں کہا حضور 200 روپیہ سلائیے آپ نے فرمایا میری واسکٹ دے واسکٹ پھڑ کے وہ جیب کی ہاتھ پا کے 200 روپیہ کٹ کے دے چاہیے شان دین لبدی ہیں دنیا کے لینڈ لارڈ زمیندار نواب انہاں دن شانہ لبدیاں نا یہ شانہ لبدیاں نے قرب خدا بردینا جی جدو صادقین دی سب شامل ہو جائیے نا ادو اللہ مقام دیتا ہے اس شان دیتا ہے یہ مرتبے دیتا ہے تے داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فیض ادو تو لے کے آئی تک جاری ہو ساری ہے پوچھنا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پوچھ لو آپ دی بارگاہ دے اندر آ کے آپ نے چلا کٹے آئے جس ویلے اجازت ملی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے فرمایا تم میرے دین دا معین ہے یعنی میرے دین دا مددگار ہے تیری ڈیوٹی سرزمین ہند دے اندر لا دیتی گئی ہے آپ ڈیوٹی نبھان واسطے جس ویلے آئے نے بغداد شریف حضرت سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی گندید نورانی فیض ربانی شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الاسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کی ڈیوٹیاں لگیاں نے حضور سرزمین ہند نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی دعاواں دے نال اپنی اللہ دی بارگاہ وچ التجاواں دے نال آپ نے رخصت فرمایا لاہور
دی سرزمین تے جانا ہے اوتھے اللہ دا ایک شیر آرام کردا ہے پیا دھیان نہ ذرا گزرنا ہے آپ نے فرمایا ہو سکے انہاں دی بارگاہ وچ حاضری دے کے جانی جس ویلے آئے نے اتنا نور ملیا ہے اتنا فیضان ملیا ہے آپ بیٹھے نے 40 دن واسطے اوتھے چلا کٹیا نے 40 دن تے 40 راتاں اوتھے ہی فیضان لیندے رہے نے جس ویلے اٹھے نے 40 دن پورے ہو گئے چلا پورا ہو گیا اج بھی چلا کا مزار داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا موجود ہے لوگ دیدار کر دے نے اس جگہ دا دیدار کر دے نے جتھے اللہ دا ولی جلوہ کر رہا ہے 40 دن چلا پورا ہویا اٹھے نے اللہ دے حکم دے نال ایٹومیٹیکلی فوری طور تے جنوں فلپ دی آندے ہو آپ دی زبان تے ایک مصرع جاری و ساری ہو گیا اے مصرع ہوے جڑا ہر زبان تے جاری و ساری ہے کوئی منے یا نہ منے اپنے بھی لکھیا پیغانیاں بھی لکھیا اس مصرے نو کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فیضان حاصل کر کے کیا کیا نے اندنے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا شامل ہو جا میرا سارے گنج بخشے مسجد میں جو سے باغ منا رہے ہیں ساڑھا بھی حصہ پہنچ جائے پہ سارے رل کے بچائیے ہر زبانی زد عام ہے اے جڑا مصرع ہے تے تو انہوں سارے نہ ہوندہ ہے بزرگاں نہ ہوندہ ہے بچیاں نہ ہوندہ ہے جواناں نہ ہوندہ ہے فضا ذرا انج گونجے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خوش ہو جائے آپ خوش ہو جائے وہ خوش ہوں گے اللہ خوش ہو جائے گا مل کے ذرا پڑھو گنج بخشے ہرے